حضرت عمر بن عبدالعزیز کا باقی حصہ پڑھیں گے ہم نے پڑھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے اوپر جب خلافت کی ذمہ داری پڑی تو انہوں نے اچھا کھانا کھانے اور اچھا کپڑا پہننے سے اعتراض کیا، کیونکہ ان کو یہ ذمہ داری گوارا نہیں کرنے دے رہی تھی کہ وہ اچھا لباس پہنے اور اچھا کھانا کھائیں، کیونکہ یہ بہت عظیم ذمہ داری تھی۔ اپنے آپ اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ انہیں اپنی رعایا کا خیال آن پڑا تھا کہ وہ ان کو خوش رکھنا میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے، کیونکہ میں ایک خلیفہ کے عہدے پر فائز ہو گیا ہوں۔ ایک مرتبہ جو ہے نا عید قریب آ گئی تو ان کے بچوں نے بھی دوسرے بچوں کی طرح ضد کی کہ انہیں بھی جو ہے نا نیا لباس چاہیے، تو آپ کی بیوی نے آپ کے پاس آ کر ان بچوں کی فرمائش جو تھی کہ نیا لباس انہیں لا کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ میں بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ بات نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس پیسہ تھا، لیکن وہ اپنا تمام مال کیا کرے تھے، بیت المال میں جمع کروا دیے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز ایمانداری سے بیت المال کی حفاظت کرتے، یعنی جو پیسہ انہوں نے اپنا بیت المال میں جمع کیا تھا اور جو مسلمانوں کی طرف سے جو لوگ بیت المال میں پیسہ لا کر جمع کرتے تھے وہ اس کی اچھی سی حفاظت کرتے۔ انہیں بیت المال میں رکھی ہوئی مشک، یعنی جو عطر کے طرح کا ہوتا ہے، اس کو سونگھنا بھی گوارا نہیں تھا کہ اگر میں اس کو سونگھوں تو گویا میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے تھے۔ ایک رات وہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے اور سرکاری چراغ جل رہا تھا۔ اتنے میں ایک ملاقاتی صرف ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آ گیا۔ انہوں نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگوا کر جلا دیا۔ یہاں پر اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سرکاری چراغ میں کیونکہ سرکاری تیل تھا، یعنی بیت المال میں سے جو پیسہ آتا تھا یا سرکار کی طرف سے جو پیسہ آتا تھا وہ تیل جل رہا تھا، تو انہوں نے اپنی ذاتی کام کے لیے اس تیل کو جلانا گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ ملاقاتی خاص طور پہ ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، وہ سرکاری کام سے نہیں آیا تھا، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، وہ چراغ کو بجھا دیا اور اپنے گھر کا چراغ جلایا تاکہ وہ امانت میں خیانت نہ ہو۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ ایک عیسائی دربار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ بن ولید عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ یہاں پر اس چھوٹا سا واقعہ بیان کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز جب دربار میں تھے تو ایک عیسائی ان کے پاس ایک شکایت لے کے آیا تھا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو وہ ان کو عباس کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ چنانچہ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مجھے جاگیر کے طور پر میرے والد نے دی ہے، چنانچہ اس کا تحریری سند بھی میرے پاس موجود ہے، اس کے پیپرز بھی میرے پاس ہے، میرے والد کی طرف سے مجھ کو ملی، بلکہ وہ بولے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ عباس، خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی میں جو ہے نا قرآن مجید کے تحت فیصلہ کرنا پسند کروں گا، حالانکہ تمہارے پاس اس زمین کے پیپرز موجود ہے، لیکن میں جو ہے نا تمہارے باپ کی تحریر پر
قرآن مجید کی تحریر کو مقدم کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے کیا کرا کہ عباس کے قبضے سے زمین نکالی اور عیسائی کو دے دی۔